حامد خان المشرقی۔ ناظرین، پچھلے 24 گھنٹوں میں جو کچھ ہوا ہے عدالت کے حوالے سے، حمزہ شہباز شریف جو عبوری وزیر اعلیٰ ہیں ان کے مقدمے کے حوالے سے، تو معاملات تو بڑے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ اور سب سے جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز اور پوری پی ڈی ایم کھل کر عدلیہ مخالف تحریک چلانے پر نظر آ رہی ہے، عدلیہ کے ساتھ لڑائی اور جھگڑے پر نظر آ رہی ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے 98 کی جو مسلم لیگ کی تاریخ ہے، جب انہوں نے جیسے سجاد علی شاہ کے ساتھ سپریم کورٹ پر حملہ کیا، اس تاریخ کو دہرایا جا رہا ہے۔ صورتحال جو ہے اس کو چیف جسٹس نے تو بڑا واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ موجودہ کیس کے اندر فل کورٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فل کورٹ ان کیسز میں بنایا جاتا ہے جہاں پر معاملات جو ہیں وہ آئین کی تشریح سے وابستہ ہوں۔ یہاں تو 63A کا جو فیصلہ ہے اس کو صرف پڑھنے کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو ڈپٹی اسپیکر نے کس انداز میں پڑھا اور جج صاحبان نے کس انداز میں لکھا۔ اس کے اندر کوئی قانونی ایسا ابہام نہیں ہے جس کے لیے فل کورٹ بنایا جائے۔ وہیں چیف جسٹس نے یہ بھی ریفرنس دیا کہ پچھلے 25 سے 30 سال میں صرف 3 یا 4 کیسز پر فل کورٹ بنائے، اور چیف جسٹس نے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ ہم نے 5 ججوں کے لارجر بینچ کے ساتھ تو وزیر اعظم کو ابھی اپریل کے مہینے میں گھر بھیجا ہے۔ سو یہاں پر یہ صورتحال کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس کو انا کا مسئلہ بنا لے اور سمجھے کہ جی ہر صورت فل کورٹ بنے گا تو ہم اس کارروائی کا حصہ بنیں گے، یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ حکومتی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے یہاں تک بیان دے دیا کہ جی اگر فل کورٹ نہیں بنے گا تو ہم کارروائی کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ اعظم نذیر تاڑر نے کہا جی ہمیں انصاف ملتا نظر آنا چاہیے۔ وہیں پر جسٹس اعجاز الحسن نے اعظم نذیر تاڑر سے کہا کہ آپ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی شاپنگ کرنے آئے ہیں، یعنی اپنی مرضی کی چیزیں پک اینڈ چوز کرنا چاہ رہے ہیں۔ عدالت کا ایک ایک ریمارکس بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک مطالبہ میرا سادہ سا ہے اور وہ یہ کہ اگر فل کورٹ بنانا ہے تو اس سے پہلے اس عبوری وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف کو ختم کر کے اکثریتی کی بنا پر پرویز الہی صاحب کو فوری طور پر کسٹوڈین گارڈین عبوری وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے اور پھر فل کورٹ کو اس معاملے کا فیصلہ کرنے دیا جائے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک غیر منتخب اقلیتی شخص وزارت اعلیٰ پر براجمان رہے اور دوسری جانب اکثریتی جو وزیر اعلیٰ کا امیدوار ہے وہ مقدمے لڑتا پھرے۔ میرا خیال ہے انتہائی ناانصافی ہوگی۔ سو میرا یہ مطالبہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کو فوری طور پر وزیر اعلیٰ کے عہدے پر بٹھایا جائے اور اگر مقدمہ فل کورٹ میں جانا ہے تو پھر جانے دیا جائے۔ یہی میں ساتھ آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ میری معلومات کے مطابق پی ڈی ایم زرداری صاحب اور یہ ساری حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ پرویز الہی صاحب کو کسی صورت وزیر اعلیٰ نہیں بننے دینا، بلکہ اگر فیصلہ ان کے حق میں بھی آیا تو فوری طور پر اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی اور انتخابات کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اور یہی پی ٹی آئی کا بھی مطالبہ ہے۔ سو حکومت جو ہے وہ آہستہ آہستہ بند گلی میں پھنستی جا رہی ہے اور حکومت کو اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے۔ حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ معاملات کی نزاکت کو سمجھے، محاذ رائی پر نہ اترے۔ مریم بی بی، جاوید لطیف اور دوسرے جو مسلم لیگی رانا ثناء اور دوسرے جو ہیں لیڈران، ان کا جو لب و لہجہ ہے وہ نہ صرف عدلیہ کے اب اس کے ساتھ محاذ رائی پر نظر آ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اشارے کنائیوں میں بھی، بلکہ کھل کر بھی انہوں نے اب فوج اور اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرنا بھی شروع کر دی ہے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا اور جس کی ہسٹری رکھتی ہے مریم نواز اور ان کی حکومت اور مسلم لیگ نون کا ماضی، کہ یہ جیسے ہی ان کی مرضی کے فیصلے نہ آئیں یہ عدالتوں پر چڑھائیاں کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی حکومت میں یہ کمزور ہونے لگیں یہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنا شکار بناتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ پر حملے کرتے ہیں، اور یہ کسی بھی حالت میں الیکشن ہارنے لگیں تو پھر الیکشن میں ریگنگ اور دھاندلی کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ اقتدار پر قبضہ کیا جائے۔ حمزہ شہباز شریف کے کیس میں بھی یہی کیا جا رہا ہے۔ اب پاکستان کی عدلیہ کے لیے بڑا تاریخی موڑ ہے۔ پاکستان کی عدلیہ پہلے ہی فیصلے دینے اور انصاف کے معیار پر دنیا میں 128ویں نمبر پر ہے، جو انتہائی شرم کی بات ہے۔ 140-44 ممالک میں 128ویں نمبر پر پاکستان کی عدلیہ ہے۔ آج وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کسی بھی دباؤ سے آزاد ہو کر، کسی بھی دباؤ کو قبول کیے بغیر حق اور سچ پر مبنی فیصلے دے، اور وہ جو کہتے ہیں کہ عوام کی جو آواز ہوتی ہے، زبان خلق جو ہوتی ہے وہ نکارہ خدا ہوتی ہے، یعنی جو زبان عام ہے، جو پبلک کی آواز ہے، اس کو سننا، اس کو سمجھنا عدالتوں کے لیے بھی لازمی ہے۔ جہاں مسلم لیگ نواز نے ایک عدلیہ مخالف مہم شروع کی ہے جس کے تحت جناب 11,000 سے زائد ٹویٹ کی گئی ہیں اور ججوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے،
वहीं पर ज़रूरी है कि PTI अब इसी मुहिम का जवाब अपने सोशल मीडिया से भी दे, और अगर पब्लिक कोई प्रोटेस्ट करती है PMLN तो उसका जवाब PTI को भी देना पड़ेगा। हालात तो शायद कशीदगी की तरफ जाएंगे, लेकिन इंसाफ के हसूल के लिए अब पाकिस्तान की आवाम को इकट्ठे होकर इन सिसिलियन माफिया का मुकाबला करना होगा। जी हाँ, ये वो सिसिलियन माफिया है जो परवेज़ इलाही को वज़ीर आला नहीं बनने देगा। ये वो सिसिलियन माफिया है जो हमजा शहबाज शरीफ को अक़लियत के बावजूद वज़ारत आला पर कायम रखे हुए है। ये वो सिसिलियन माफिया है जो जजों को अगर उनकी मर्ज़ी के फ़ैसले आएँ तो सराहता है, मिठाइयाँ बांटता है। उन्हीं जजों से अगर महसूस हो कि ये फ़ैसला अपने ख़िलाफ़ आएगा तो उन्हीं जजों के किरदार, उन्हीं जजों की कंडक्ट और जानिबदारी पर सवाल उठाकर पूरे अदलिया के निज़ाम का मजाक उड़ाया जाता है। पाकिस्तान किसी भी सूरत इस तरह की सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान की बिगड़ती माशी सूरत हाल, इंतहाई बिगड़ते सियासी हालात इस बात की डिमांड करते हैं कि अब फौरी तौर पर मुल्क के अंदर आम इंतखाबात का ऐलान किया जाए और निगरान हुकूमत कायम की जाए और आवाम को इस शदीद इज़्तिराब और तज़ब्ज़ब से निकाला जाए। पाकिस्तान की अदलिया की तरफ पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम देख रहे हैं, और मैं सबसे ये गुजारिश करूँगा कि अब पाकिस्तान की अदलिया को हक और सच का फ़ैसला और देने के लिए सपोर्ट ज़रूर करें। फ़ैसला तो बड़ा खुला और वाज़ेह है कि दोस्त मोहम्मद मिज़ारी ने बहुत सारे मामलात में आइन शिकनी की है, कानून शिकनी की है। ना ही उन्होंने बताया कि उनको लेटर कहाँ से आया, लेटर किस प्रोसीजर से आया, ना सेक्रेटरी असम्बली के पास पहुँचा लेटर, और इसी हवाले से क्या वो लेटर वाकई चौधरी शहजाद साहब ने लिखा, क्या वाकई उनके सिग्नेचर हैं, क्या उनकी मौजूदा जहनी और जिस्मानी हालत इस बात की इजाज़त देती है कि वो इतना लंबे लेटर लिख सकें समझ बूझ के साथ। ऐसा होना बहुत नामुमकिन है। इस हवाले से इतनी सारी डिस्क्रिपेंसीज़ हैं कि अगर अदालत इन पर तहकीकात करेगी तो फौरी तौर पर अदालत के लिए फ़ैसला करना बहुत आसान हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।